السوال السادس عشر، 16واں سوال، اتجوزون وجود نبی بعد النبی علیہ الصلاۃ والسلام وهو خاتم النبیین وقد تواتر معنی قولی علیہ الصلاۃ والسلام لا نبی بعدی وامثالی وعلیہ انعقد الاجماع وکیف رأیکم فی من جوز وقوع ذلک اس کا خلاصہ یہ ہے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، آپ کا آخری نبی ہونا، یہ جو حدیث ہے یہ متواتر المعنی ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے یہ متواتر المعنی حدیث سے ثابت ہے، ایسے ہی اجماع سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم کی نصوص سے بھی ثابت ہے۔ اور تم کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود کے بعد کسی اور نبی کے وجود کے قائل ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت ختم نہیں ہے؟ کیا تم اس کے قائل ہو؟ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابی۔ فرمایا کہ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں۔ فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں لا نبی بعدی کا میں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اگر ہم یہ ترجمہ کریں گے نا پھر قادیانی جو ایک شبہ آ جائے گا۔ اب قادیانی شبہ کیا پیدا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ ہم کہتے ہیں نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں آئیں گے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا اگر آئیں گے تو بتاؤ وہ کیا نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں نبی ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہاں پہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں نا۔ پھر ہم جواب دیتے ہیں دیکھیں وہ نبی ہوں گے لیکن نبی ہوں گے بنی اسرائیل کے، اور اس امت میں جو آئیں گے وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی دو حیثیتیں ہوں۔ اب قادیانی کہتے ہیں اچھا تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، یہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ جو لعنتی ہے تو اب یہ کیا جی امتی بھی ہے اور ذلی اور بروزی نبی بھی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ نبی پہلے سے تھے، یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور اب جو آئیں گے یہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور غلام احمد قادیانی کیا یہ پہلے سے تھا؟ تو پہلے تو تھا ہی نہیں، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے بدبخت۔ تو اس وجہ سے
اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا پہلے سے ہیں، نبی پہلے سے ہیں، اور یہ قرب قیامت کو نازل ہوں گے، اور یہ تو پہلے سے ہے ہی نہیں، یہ تو ابھی ابھی بدبخت پیدا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اتنی لمبی بحث اور پھر اس کے جواب دینے کے بجائے اتنی اگر بحث سے بچنا چاہتے ہیں تو آسان سا ترجمہ یہ کر لیں، وہ خاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو نہیں ہوں گے نا، وہ تو نازل ہوں گے۔ یا پھر یہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی نبی تو نہیں ہے نا، یہ تو پرانے نبی ہیں۔ آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی یہ پیدا ہونے کا ترجمہ یہ کہاں سے نکالا ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ لا نفی جنس ہے، نبی اس کا اسم ہے، اور بعدی یہ مضاف الیہ جو ہے یہ مخذوف کے متعلق ہے۔ عام طور پر تو کائن ثابت نکالتے ہیں، اس کے بجائے مولود نکال دیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر پیدا ہونے کا معنی آ جائے گا۔ تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا لا نبی یا مولود بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف تو لائیں گے لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ تو خیر، تو پھر آگے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پھر عقیدہ بیان کیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو، کوئی نیا نبی آئے، تو لہٰذا ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر اور مرتد ہے۔ تو فرمایا ہمارے شیخ ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحذیر الناس، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر بڑی پیاری اس کی وضاحت بیان کی ہے، اور ایسی وضاحت کی ہے کہ اس سے پہلے کسی کا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا ہے۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں دیکھیں خاتمیت ایک جنس ہے اور اس کے تحت دو نوعیں ہیں، ایک کو خاتمیت زمانی کہتے ہیں اور ایک کو خاتمیت ذاتی کہتے ہیں۔ خاتمیت زمانی کیسے کہتے ہیں؟ خاتمیت زمانی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ باقی انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے زمانے کے بعد ہے، تو اس کو کہتے ہیں خاتمیت زمانی۔ اور ایک ہے خاتمیت ذاتی۔ خاتمیت ذاتی کیسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی ہے یہ نبوت بالذات ہے، اور باقی انبیاء علیہم السلام کو جو نبوت عطا کی گئی ہے یہ نبوت بالعرض ہے، بالذات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت نکلی ہے اور باقی انبیاء علیہم السلام کو نبوت ملی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خاتمیت ذاتی۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کے ہم قائل ہیں، ایک ہے ختم نبوت زمانی اور ایک ہے ختم نبوت ذاتی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم زمانی ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ باقی انبیاء کے
नबूवत के ज़माने के बाद है, तो इस वजह से ये कोई इतनी बड़ी फजीलत की बात नहीं है। अवाम इसको यही समझती है। तो फरमाया कि ये कोई कमाल नहीं है। क्यों? इसलिए कि तक़द्दम और तअख़्ख़ुर होना ये बेज़ात वजह फजीलत बन नहीं सकती। अब इसको मिसाल से यूँ समझ लें, अब खुलफ़ाए राशिदीन ये 4 हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब देखें, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर हैं, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली। अब आखिरी कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर ये तक़द्दम और तअख़्ख़ुर होने में ये वजह फजीलत होती तो फिर तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अफजल होना चाहिए था, ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और इसी तरीके से जब इमाम नमाज पढ़ता है, अब एक देखें, एक सफ़े अव्वल होती है, एक सफ़े आखिर होती है। अब देखें, सफ़े अव्वल का सवाब ज़्यादा है या सफ़े आखिर का? आप कहेंगी अव्वल का है। तो आप देख लें, तो हालांकि आखिरी अगर होना ज़माने के एतबार से ये कोई वजह फजीलत बनती तो फिर सफ़े आखिर वाले को ज़्यादा सवाब होना चाहिए था, ना कि सफ़े अव्वल वालों को। तो खैर, तो ये हज़रत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह का एक फ़लसफ़ा है, तो बिज़ात और बिलअर्ज़ का। तो इस वजह से हज़रत फरमाते हैं, ख़ातमियत ज़मानी में ये कोई वजह फजीलत नहीं है, इसलिए कि ख़ातमियत का माना जैसे ख़ातमे ज़मानी है, ऐसे ही ख़ातमे ज़ाती भी है। और ख़ातमे ज़ाती का माना यह है कि आपकी नबूवत बिज़ात है और बाकी अम्बिया की नबूवत बिज़ात नहीं बल्कि बिलअर्ज़ है। और ये भी एक उसूल है कि हर बिलअर्ज़ चीज़ बिज़ात पे जाके ख़त्म हो जाती है, या यूँ कह दें कि हर बिज़ात चीज़ अगर इससे कोई चीज़ निकलती है वापस इसी में आके ख़त्म होती है। इसकी मिसाल आज के दौर में बहुत आसान है। जैसे देखें, एक टार्च है, अब इसको आदमी बटन दबाता है, लाइट इसी से निकलती है और दीवार पे लगती है, तो अब जब इसको बंद करे तो ये लाइट इसी पे आके ख़त्म हो जाती है। अब सूरज है, इसकी रोशनी जो है वहाँ सूरज से निकलती है, ज़मीन पे आती है। सूरज की रोशनी बिज़ात है और ज़मीन पे जो रोशनी लगती है ये बिलअर्ज़ है। और जब सूरज डूबता है तो गोया कि इसकी रोशनी जो है इसी के अंदर जाके ख़त्म हो जाती है। तो फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, ये नबूवत बिज़ात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नबूवत निकली है और बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ये नबूवत मिली है। अब देखें, हज़रत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के तहज़ीरुन्नास को अगर कोई शख्स समझा है तो उसने वाक़ियतन बड़ा कमाल किया है, ये बात कहेगा। लेकिन जो नहीं समझे तो हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया देखो, हिंदुस्तान के बितियों के नज़दीक जो नहीं समझे हैं उन्होंने कुफर के फतवे लगा दिए, उन्होंने गुमराही के फतवे लगा दिए हैं। हालांकि उनको तो अपनी अकल पे मातम करना चाहिए था, अपने इल्म पे मातम करना चाहिए था, बजाय इसके कि अपने इल्म और अपनी अकल पे मातम करने के हज़रत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पर जो है कुफर के फतवे लगा दिए। फरमाया फिर वो अपने चेलों से क्या कहते हैं? अपने चेलों से कहते हैं, देखो ना, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मुनकर है। तो फरमाया कि अफसोस की बात है कि ये हमारे अकाबरीन पर ये बहुत बड़ा बहतान लगाया गया है, हालांकि ये बहतान इनको नहीं लगाना चाहिए था। फरमाया ये हमारे साथ ही ख़ास नहीं है, इसका खुलासा ही समझ लें कि ये हमारे साथ ख़ास ही नहीं है, बल्कि ये तो इससे पहले औलिया के साथ भी ऐसा ही होता रहा, हत्ता कि अम्बिया को भी किसी ने नहीं छोड़ा, अम्बिया पर भी तो ऐसे बहतान लगे हैं। तो इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।